السلام علیکم احباب میزبان الطاف آپ سن رہے ہیں پیام ساکی میں پام دیکھنے اور سننے والوں کو کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید ویلکم جی آن پخار لنگی اچھا جی آج کچھ انٹرنیٹ کی جو تعطلی کی وجہ سے انٹرنیٹ میں دستیاب نہیں تھا تو کوئی دس منٹ میں ہمیں لیٹ ہوئے لیکن اتنا زیادہ بھی لیٹ نہیں ہوئے تو ہم جو لوگ ہمیں ابھی بھی سن رہے ہیں ان کو کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید ویلکم جی آن پر لنگی اچھا جی پروگرام ہے پیام ساکی اور آپ سن رہے ہیں دس الطاف کو حسنین خان سن رہے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید باقی جو احباب جو شاہزیب سن رہے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید ویلکم کیا آج کا کیونکہ پروگرام کا فارمیٹ کچھ ایسا ہے کہ ہم اس میں کچھ ہاٹ ٹاپکس یعنی کہ جو چل رہے ہوتے ہیں ان پہ ڈسکس کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ شعر و شاعری ہوتی ہے. منصور صادق بھائی سن رہے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید. سلام کو کہہ رہے ہیں میں ہنڈی بنانے لگے. جی اسلام بھائی یہ یقیناً اچھا کام ہے. اس سے پہلے کہ کمرے والے جو نا بھوکے مرن تو بنا ہنڈی منصور صادق بھائی کہتے ہیں کال دبا دے الحمد للہ کا شکر فٹ پاٹ آپ سنائیں. تو پروگرام فارمیٹ کچھ ایسا ہے کہ کچھ ہاٹ ٹاپکس ہوتے ہیں ان پہ بات ہوتی ہے. اس کے علاوہ شعر و شاعری ہوتی ہے. تو ہاٹ ٹاپکس آج کے جو ہے کشمیری طلباء کا جو مسئلہ ہے وہ ہے یعنی قائد یونیورسٹی وہاں پہ کشمیر پنجاب کونسل کی طرف سے کشمیر طلباء پر جو ظلم و تشدد ہوا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں. اس کے بعد اس کے بارے میں کچھ بات یقیناً کرنا چاہیے کہ وہ دراصل میں وہاں پہ جو یہ قومیت کی جنگ ہے وہ نہیں ہے. قومیت کی جنگ اس طرح نہیں کہ یونیورسٹی میں ایسے کیسے ہوتے رہتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں وہ دوسری پارٹیوں دوسری کسی بھی جماعت کو ایک دوسری جماعت کو جو ہے نا وہ جیسے سیاست میں اقتدار میں نہیں آنے دیتے ایسے ہی وہ دوسری کسی بھی کونسل کو جو ہے نا وہ پاورفل نہیں بننا دیکھتے. تو وہ اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ جو کونسل ہیں پنجاب یا سندھ بلوچستان تو وہ جمعیت کے خلاف بھی اس طرح اکٹھی ہو جاتی ہیں. کشمیر کونسل کا جب بھی معاملہ آتا ہے تو اس طرح اکٹھی ہو جاتی ہیں. جہاں تک ہمارے پاس معلومات پہنچی ہیں تو میرے حال میں جو میرے حال میں جو بھی چیزیں ہیں وہ انتظامیوں کو دیکھنی چاہیے اور اس کا سدباب کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آئندہ کوئی بڑا تنازع کھڑا ہو. تو دوسرا ہے یہ جو بارش کے حوالے سے ہے. بارش کے حوالے سے یہ ہے کہ بارشیں بڑھ رہی ہیں. موسمی تغیرات ہیں جو کہ آنے والے سالوں میں خطے کے لیے بڑا چیلنج ثابت ہو سکتے ہیں. اور خاص کر کے پتن جو ہے وہاں پہ پانی کی جو ایوریج ہے وہ بڑھ رہی ہے تو وہ بھی لوگوں کے لیے کافی تشویشناک ہے. تو ارباب اختیار کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کو اس پہ کوئی معاملہ کرنا چاہیے. اس کے بعد ہمارے عامل آگے سن رہے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید. عبد المناف سن رہے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید ویلکم جی. جو اور صادق سنا کر رہے ہیں کہ 15 منٹ لیٹ کیا جی اس کی آنے ہم 15 منٹ میں جی کوئی نیٹ نہ مسئلہ تھا. عاصم لیاقت سن رہے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید ویلکم جی آنے پر لنگی. صداقت حسین سن رہے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید ویلکم جی آنے پر لنگی. اچھا جی صدر فیصل کشمیری سن رہے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید. حافظ شہباز سن رہے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید. حافظ شہباز کہتے ہیں السلام علیکم. صدر فیصل کشمیری کہتے ہیں السلام علیکم حضرت وعلیکم السلام. عامل لیاقت کہتے ہیں ہائی منگلار دا جی منگلار دا. عاصم لیاقت کہتے ہیں کہ نہ شعر و شاعری دستہ ہی بدلے جائیں لوگ سانے دیا. دیکھا جی صحیح دنے اٹھنے والے دونوں شیر سونے بلکہ میں عمر بھائی کی آنس کیا ہجرانا عاصمر نے میچ نہ اسی تو انہیں کیا بھی کرنے اٹھ لا عامر بھائی کو نے کم شم کی تھا کہ نہیں. عامر بھائی بلکہ ایک شعر ہے نا مطلب پوچھنے سے میں اس میں شعر چاہنا چاہنا کہ عاصم کیا اڑانا کرنے آئی کم کرا کیونکہ آئی اسی شعر جانا کوئی میچ ہے نو اسی صحیح بد لگا نا اس تو اس کے اڑانا بزنس ٹیکنیک سی خاص جیڑی تو سیکھی گئی نا یو اے چ. عامر بھائی دسیا کہ انہیں کوئی جڑا نا بزنس ٹیکنیک سکھائی ہیں یا نہیں سکھائی. سر فیصل کشمیری کہتے ہیں پہلنے جی کیا وجہ ماشاء اللہ نہیں سمجھ آئی جی. عبدالغنی بھائی گڈ لک برو شکریہ جی. عبدالغنی بھائی سن رہے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید. راجہ فیصل سن رہے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید ویلکم چیا نو پر ہر لنگی ہے. راجہ فیصل بس قدرتی ہے کوئی چیز دی تو کوشش کرنے آستہ بولنے. عاصم لگے تو ہاں گراؤں جی ہاں تھی بدلے پنڈی نہیں گئے نے چلو گراؤں بھی انجوائے کرا کے کسی نے. انجینئر عادل سن رہے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید ویلکم جی آنو پر لنگی. اچھا جی طاقت بھائی کہہ رہے ہیں بیسٹ ٹاپک. طاقت بھائی ہمارے پاس ہمارا جو پروگرام ہے وہ ٹاپک نہیں ہوتا ہے. اس میں ہم آپ سے بات چیت کرتے ہیں لوگوں سے جو ہے نا ملاقاتیں ہوتی ہیں ہماری ورچوئل ملاقاتیں اور کچھ شعر و شاعری سناتے ہیں. البتہ جو ہاٹ ٹاپک ہیں ان پہ بات ہوتی ہے. تو کشمیری طلباء کا جو مسئلہ تھا اس پہ ہم بات نہ کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے. کمیونٹی نے آفیشیل پیج سے بھی بات کی ہے
اور اس کے علاوہ یہاں پہ بھی ہم لازمی بات کریں گے، تاکہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم جو لوگوں میں جو ایک بے چینی ہے، اضطراب ہے، اس کو جو ہے کم کریں۔ تو جو ایک یعنی نفرتیں نہیں پھیلنی چاہیے کہ اپنے حق کے لیے آواز ضرور اٹھائیں، لیکن اس میں جو ہے نفرتیں شامل نہ ہوں۔ میں آپ کوشش کریں کہ جو وہاں کے پروگریسو لوگ ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے۔ تو جو یونیورسٹی کی لڑائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ بھی کالج یونیورسٹی میں گئے تو ہم دیکھیں کہ یونیورسٹی کی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ یعنی اقتدار کی طرح ہوتی ہیں، سیاسی قسم کی۔ تو ان کی جب تک اصل پہ نہیں پتہ چلتا تب تک قومیتوں میں ان کو نہیں جانا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ جو پنجاب کونسل اور سندھ کونسل اور دوسرے لڑکے ہیں، وہ کشمیر کونسل وہاں نہیں بننے دے رہے۔ بڑے عرصے سے ہم جب 2011-12 میں ہوتے تھے تب بھی جو ہے نا اس طرح کے مسائل ہوا کرتے تھے وہاں پہ۔ تو بہرحال یہ مسائل تو چلتے رہتے ہیں، لیکن کسی کو تشدد کا جو نشانہ بنایا گیا اس پہ ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ آواز اور جو اٹھائی بھی ہم 10 امکانی جو نمبل کونسل ہے انہوں نے اور مختلف لوگوں نے۔ تو انشاءاللہ یہ جو چیز ہے یہ میرے حال میں بہترین ہوگی۔ ہمارے لوگ کیونکہ سوشل میڈیا ہے تو یہ چیز رکتی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں میرے حال میں FIR وغیرہ بھی ہو چکی ہے۔ تو ہم یہ کو سمجھتے ہیں کہ جو وہاں پہ انتظامیہ ہے اور یہاں پہ جو ہے نا پولیس وغیرہ ہے وہ اس پہ اپنا کام کریں گے، تو ہمیں نفرتوں کو مزید ہوا نہیں دینی چاہیے، البتہ حق کے لیے لازم بولنا چاہیے۔ اس کے بعد آسمی لاگت کیا دوسرے پاس کو پیسے ہوئے نہیں آئی ہر جگہ ہے ضرور 10 میں سے آج لاگت کیا بہت سے کو پاس ہوئے نہیں کیا چیک کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مسائل کیا ہیں۔ اس کو آنی کہیں سن رہے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید، ویلکم جی آنو پہر لنگی۔ اچھا جی، جو اسلام آباد ہے اور کراچی میں تو بہرحال کراچی کے جو لوگ سن رہے ہیں وہ تو گرمی ہے ہی، لیکن اسلام آباد اور اس کے بعد کشمیر اور گرد و نواح میں آئی ٹیمپریچر خاصا کم ہے، یعنی کہ لوگ ابھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ چادریں رکھ دیں کہ نہ رکھیں۔ کمبل جو ہے نا واپس نکال لیے گئے ہیں، جو سویٹر ہیں جیکٹس ہیں وہ واپس نکال لی گئی ہیں۔ ایک موٹر سائیکل رائڈرز کے لیے ایک برا موسم آ چکا ہے کہ چلتے چلتے ان کی بارش ہو جاتی ہے اور کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ایک موٹر سائیکل رائڈر سمجھ سکتا ہے کہ آپ گھر سے جو ہے نیلے آسمان کے ساتھ نکلیں اور راستے میں جو ہے نا آسمان برآلود ہو جائے، اور جب آپ منزل مقصود پر پہنچنے والے ہوں تو بادل آپ کو حصار میں لے لیں اور آگے جانا بھی کسی شادی وغیرہ میں ہو یا کسی پروگرام میں ہو تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو جو لوگ بائک رائڈر ہیں وہ اس موسم کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس موسم کی جو تلخیاں ہیں ان سے بھی نبرد آزما ہونے کی جو ٹیکنیکس ہیں ان کے پاس ہیں۔ بہرحال اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے اس موسم میں، کیونکہ لینڈ سلائڈنگ وغیرہ ہوتی ہے اس موسم میں ہماری طرف۔ تو غیر ضروری جو سفر ہے اس سے اجتناب کیجیے۔ جو سیاحتی مقامات ہیں اس پہ بھی جائیے، لیکن جو ہے نا احتیاط سے، گاڑی بھی احتیاط سے چلائیے، کیونکہ ہمارے روڈوں کا بھی وہ ایشو ہے، اور اس کے بعد سیفٹی والز وغیرہ بھی نہیں ہیں، تو اپنی جان کی خود حفاظت کریں گے تو بات بنے گی۔ اس کے بعد جی کامنٹ مجھے نہیں مل رہی، یا نیٹ ورک کوئی ایشو ہے۔ اگر کوئی بندہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے کامل تو مجھے ان باکس کر دو، میں دوسری جگہ سے لائیو آ جاؤں۔ سدا طارق ہمیں سن رہے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید، یعنی کامنٹ مل رہے ہیں۔ حیا کیانی کا کامنٹ ہمیں مسئول حیا کیانی آپ کو کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید، ویلکم جی آنو پہر لنگی۔ اچھا کہتی ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے برو؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر۔ سدا طارق ہمیں سن رہے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید، ویلکم جی آنو پہر لنگی۔ اچھا جی، اس کے بعد باقی 2-3 لوگوں نے جوائن کیا ہے، لیکن اس کا بھی تو ان کا بھی ہمیں نام نہیں پتہ چل سکا۔ تو جو ہی نام ہمارے اس تختے پہ، یعنی کہ امین اس تختہ یعنی کہ موبائل کی اسکرین پہ نمودار ہوگا تو ہم ان کا نام ضرور لیں گے، لیکن فی الحال ہم انہیں مبینہ طور پہ ویلکم کہتے ہیں۔ جو اب جہاں سن رہے ہیں ان کے لیے محبتیں ہیں، چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے اور محبتیں ہمیشہ سے رہیں گی۔ بازل کیانی پتن روڑے والے تسے پتہ لیا بازل کیانی دیکھیں جی، پتن روڑنا یا نہیں روڑنا ہوتا ہے دیکھیں، مطلب ظاہر سی بات اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اس میں جو ہے جیو سائنس جو ہے جیو فزکس اس طرح کی چیزیں جو ٹیکنیکس ہیں ان کو استعمال کیا ہوگا، اور جیو سروے تو کیا گیا ہوگا، تو بڑے لیول پہ جو ہے تباہی کا تو ہم کیا پتہ کہیں ہے نا ہو یا نہ ہو سکے، لیکن جو چھوٹی تباہی ہے وہ روڈز کی ڈیمیج ہو رہے ہیں ان کی جو ہے نا
اور ارد گرد تھوڑا علاقہ جو ڈیمیج وہ لگتا ہے ہوگا. اب جو بڑے اور یہ دونوں پنجاب اور کشمیر مل جائیں ویسے بھی کوئی صورتحال میرے حال میں نہیں ہوگی. اتنا بھی کوئی پاگل نہیں ہوتا ہے. گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہوتے ہیں ان سے اتنی بیوقوفی کی توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے. بہرحال سرمایہ کچھ بھی کروا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے سرمایہ کے لیے اپنی زندگیاں بھی بیچ دیں, کیونکہ سرمایہ دار نظام جو ہوتا ہے وہ سرمایہ پہ چلتا ہے, اور جب کیپٹل جو سرمایہ ہوتا ہے وہ انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے, وہ انسان کی جانیں بھی لے سکتے ہیں. تو بہرحال مشکلات تو ہیں اور مشکلات کو سد باب تو ہوگا, لیکن اس سے جو ماحولیاتی تباہیاں ہوں گی, ماحول کے جو آلودگیاں ہیں ان کا سد باب کرنا بہت ضروری ہے. وہ یقیناً ہمارے معاشرے میں کشمیر میں پیدا ہوں گی. روڑے شوڑے تو نہیں پتا, لیکن جو ماحولیاتی آلودگیاں ہیں ان کے بارے میں یقیناً ہمیں, اگر جب نیلم پہ بنا تھا تو ہم اس وقت چیخ رہے تھے, ہم اس وقت کہہ رہے تھے, لیکن لوگ نہیں سن رہے تھے. تو آج آپ دیکھیں کہ وہ جو دریا جس کی طغیانی جو ہے نا انسان کو ڈراتی تھی, آج وہ کسی نما بن چکا ہے. تو اس کے علاوہ جو مظفر آباد میں کلائمیٹ چینج آئی ہیں اس کی وجہ سے, اور جو پانی کی قلتیں ہو رہے ہیں, جو ہے باقی جو مختلف قسم کے جو مسائل ہیں ان سے مظفر آباد کے لوگ یقیناً آگاہ ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ان سے یقیناً جو ماحولیاتی اثرات پڑتے ہیں اس کو ان کا سد باب کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں کیونکہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیدھا سیدھا بنا دیتے ہیں, اس کے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں, یعنی کلائمیٹ چینج میں جو سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح سے لوگ ہیں اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں, نہ ان کو اس طرح سے غرض ہوتا ہے. وہ اپنے جو پیسے وغیرہ ہوتے ہیں وہ لے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو باقی جو کارپوریٹ ورلڈ ہوتا ہے اس میں کسی کی جو ہے نا زندگی کے بارے میں نہیں سوچا جاتا ہے, اس کے بعد اس میں جو اپنے بارے میں سوچا جاتا ہے. بادل کے معاشرہ اپنی انجینئرنگ سے فیض کر پروجیکٹ کو اب دیکھیں پروجیکٹ جو ہے نا, اب دیکھیں اس میں کچھ کمی تو ہے نا. ویسے میرا ٹاپک نہیں ہوتا ہے, لیکن میں بھی کنسٹرکشن سال ہو گئے, تو اتنے مجھے دیکھیں اس میں کچھ کمی. اب دیکھیں اس میں کچھ جو پروجیکٹ ہے اس میں کچھ کمی تو ہے نا جو بار بار ہو رہی ہے. اس کی جو پلاننگ ہے اس میں کچھ کمی تو رہ گئی ہے بادل کی. یعنی یہ آپ اس کو مانیں کہ اس میں جو لوگ کام کر رہے تھے, جو اس میں آفیشیلز ہیں, جو حکومتی ادارے ہیں یا کوئی اور معاملات ہیں, ان میں کچھ کمی لازم ہے. آپ اس کمی کو جو ہے نا ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. اس کمی کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, یا اس کی جو نگلیکٹ کیا ہے اس کو آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, اس کو آپ جو ہے نا اس سے منحرف نہیں ہو سکتے. لیکن بہرحال انجینئرنگ کا جو ہے اتنا بڑا وہ نہیں ہو سکتا کہ پورا ایریا کولیپس ہو جائے. بس لینڈ سلائڈنگ ایریا ہے, وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ چلتی رہتی ہے, لیکن جو اتنا بڑا جو ہے نا کہ دونوں چیزیں نیچے آ جائیں گی, اس طرح کی اتنی بڑی کوئی معاملہ میرے خیال میں نہیں ہوگا مستقبل میں. لیکن اس کے باوجود پیام ساگی ہے کچھ طرح پروگرام ہے, پھر بھی جو بات آ گئی ہے کسی جو ہے نا کہ اس میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات کو واضح کروں کہ اس پروجیکٹ میں یہ نہیں ہے کہ اس پروجیکٹ میں جو ہے نا جو ایک پلان ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا یا پلان تھا ہی نہیں. اس طرح کی دو چیزیں ہیں. اگر آپ کسی بات کو دیکھیں گے, کسی معاملے میں دیکھیں گے, تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یا تو پلان جو کنسٹرکشن پلان تھا اس کا ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا, یا جو پلان بنانے والے تھے انجینئرز تھے ان کے پاس اتنی وہ اس پلان کو اس طرح بنا نہیں سکے جس طرح ان کو بنانا چاہیے تھا. آئے روز جو ہے نا دراڑیں اور مختلف چیزیں یہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ جو پلان ہے اس کو اپلائی نہیں کیا گیا, جو معاملات ہیں ان کو اپلائی نہیں کیا گیا, اور جو چیزیں ہیں ان کو مکمل طور پہ ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا ہے. خواہ وہ کوئی بھی کمپنی ہو, کارپوریٹ ورلڈ میں جو کنسٹرکشن کے جو آپ کے جو کانٹریکٹر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں. وہ چاہے چائنا ہو, میں نے یہ لوگ کہتے ہیں چائنیز لوگوں سے میں نے کام کیا ہوا ہے, وہ بے شک عرفان مولا ہوتے ہیں, ان کا انجینئر بھی ہوتا ہے, وہ ان کا انجینئر بھی وہی ہوتا ہے, ان کا کارپینٹر بھی وہی ہوتا ہے, ان کا جو ہے نا لیکن آپ دیکھیں چائنا ہر بندہ جو ہے نا وہ پیسے کمانے کے چکر میں ہوتا ہے. تو وہ بھی اپنے کام میں جب تک ان کے اوپر کوئی چیز نہیں ہو, ان کے اوپر کوئی اچھے سے جو ہے نا دیکھ بھال نہ ہو, وہ بھی اپنے کام میں 50-50 کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ 100% آپ کو دیں گے اس طرح کی چیزیں. یہ جو ہمارے ہاں لوگ بیٹھے ہیں ان کے دماغ میں شاید کوئی چیز ہے. البتہ ہمارے ہاں جو ہے ہمارے ہاں 50 بھی نہیں ہوتی, ہمارے ہاں لوگ بس 10% بھی کام نہیں کرتے. تو اس لیے ایک وہ پرسپشن ہے, لیکن جو ہے نا یہ چیزیں تو اکارڈنگ ٹو دی پلان کام نہیں ہوا ہے, جس کی وجہ سے مختلف چیزیں باہر آ رہی ہیں. اور جب آپ ایک پروجیکٹ ہے اس کو بار بار ڈیلے کریں گے, جو ہے نا عوام کو یہ لارے لگائیں گے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, تو اس کے بعد عوام آپ پہ چڑھ دوڑے گی, اور جو چڑھ دوڑ رہی ہے تو جہاں تک عوام کی پہنچ ہے وہاں تک عوام کر رہی ہے. اس کے بعد میں شان ہوا ہمیں سن رہی ہوں, ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید ویلکم جی آن پال لیں گے, کلندر کاشف سزوئی کہتے ہیں,
وہ بھی ہمیں سن رہے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید، ویلکم جی آن پلنگی اچھا جی کہتے ہیں السلام علیکم. بارشوں کی وجہ سے کشمیر میں سفر کرتے ہوئے احتیاط ضروری ہے اور اپنے ساتھ بالکل ضروری ہے جی، اور اپنے ساتھ کو خیال رکھیں. مجھے وہاں کستی نہیں مجھے ایڈ جی بالکل ایڈ تھا کہ پھر آج کوئی شاعری نہیں کر رہے ہیں، کیا چکر ہے؟ سردی زیادہ ہے، شاعری کسی کے پاس نہیں ہے یا کیا سین ہے؟ کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا مجھے کامنٹ نہیں مل رہے ہیں، لوگ شاعری کر رہے ہیں، کچھ اس طرح کے معاملات ہیں لگ رہے ہیں. محتبہ خان کہتے ہیں ہم نے غلامی کی سیاست سے عداوت کی ہے، ہم نے غلامی کی سیاست سے عداوت کی ہے، ہم ہیں مجرم کہ ہم نے بغاوت کی ہے. روز محشر ہم پر یہ الزام نہ ہوگا کہ ہم نے ظلم کے اماموں کی حمایت کی ہے. حیا کیانی کہتی ہیں ماشاء اللہ برو آپ کا شو اچھا ہے، آج لیٹ شو ہو رہا ہے، نہیں لیٹ کچھ 5-10 منٹ لیٹ آئیں، نہیں تو وقت وہی ہے. محمد اسلام نکی بھی بھائی کہتے ہیں السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ معذرت تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں محمد، کوئی بات نہیں، آپ کے بھی کام ہوتے ہیں، دنیا میں جو بندے ان کے کچھ کام ہوتے ہیں تو وقت نکال کے آتے ہیں، تو شکریہ آپ کا، محبتیں ہیں آپ کی. کامل سروس بہت تنگ کر رہی ہے، کامل سعودیہ میں سروس تنگ کر رہی ہے، کیا وجہ ہے، وجوہات کیا ہیں؟ صدر معین بیگ سن رہے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید، ویلکم چیا نوپہر لنگی اچھا جی. وہ شاعری لے کے آئیں، کہتے زندگی خانہ بدوشوں کی کوئی حالت تھی، زندگی خانہ بدوشوں کی کوئی حالت تھی، ہم تجھے پھر بھی کہیں میل اٹھا لائے ہیں، منزل کو کیا خبر کہ سفر نے کیا کچھ چھینا ہے. انصیر اشرف سن رہے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید، ویلکم چیانو. حمزہ اسحاق بھائی سن رہے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید، ویلکم چیانو پر لنگی اچھا. حمزہ بھائی، حمزہ اسحاق کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. حمزہ بھائی کہاں سن رہے ہیں؟ یو اے سے یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف کشمیر سے؟ کہاں سے آپ سن رہے ہیں؟ جہاں سے بھی سن رہے ہیں جی، آپ کو کہتے ہیں ویلکم چیانو پخر لنگی اچھا. اور یقیناً جمعرات کو جو ہے نا ہم آپ کو مس کرتے ہیں کرکٹ کے میدانوں میں، تو اس بارش میں آپ کا وہاں پہ اگر نیٹ چل رہا ہے تو یہ بھی ایک بڑی تبدیلی ہے. کامل خان کہتے ہیں کہ لمس جانا فشار جاں بارش، لمس جانا فشار جاں بارش، زخم تازہ کی رازداں بارش، لمس جانا فشار جاں بارش، زخم تازہ کی رازداں بارش، ٹوٹ کر برسے تیری یاد کے پھول، پھر ہوئی رات ناگہاں بارش، ایک نئے قرب کا پیاسا ہے وجود، ایک نئے قرب کا پیاسا ہے وجود، ایک نئے خواب کا جہاں بارش، ہجر کی دھوپ لاتی ہے یاد، ہجر کی دھوپ لاتی ہے یاد، پیاس بڑکاتی مہرباں بارش. حب سے جاں کس طرح سہاریں گے، حب سے جاں کس طرح سہاریں گے، پل دو پل دے ہمیں اماں بارش، ہجر کی دھوپ لاتی ہے یاد، پیاس بڑکاتی ہے مہرباں بارش. خواہش وصل استہارہ ہے، خواہش وصل استہارہ ہے، بھول سکتے ہیں ہم کہاں بارش، قرب یاراں کی تیز تر خوشبو، قرب یاراں کی تیز تر خوشبو، کشتی خواب بادباں بارش. حمزہ صاحب کہتے ہیں جناب کشمیر کی ٹھنڈی وادیوں میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، بس محبتیں ہیں آپ کی جو کشمیر کی ٹھنڈی وادیوں سے اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، کیونکہ کشمیر میں اس وقت میرے حال میں بارشوں کا سلسلہ چل چکا ہے، تو اس میں نیٹ اگر چل رہا ہے تو میں نے کہا یہ تبدیلی ہے، کب واپسی ہو رہی ہے. شہر یمبا سے سعودی عرب سے کامل آپ کا تو پتہ ہے جی. سلام معین بھی کہتے ہیں اس سے پہلے کہ کسی رسم پہ وارے جائیں، اس سے پہلے کہ کسی رسم پہ وارے جائیں، چل کسی خواب کے تکمیل میں مارے جائیں. کیا بات ہے، اس سے پہلے کہ کسی رسم پہ وارے جائیں، چل کسی خواب کے تکمیل میں مارے جائیں. طاہر افضل کہتے ہیں ایسے ساری پولی جی مہنگائی نے بارش شعر و شاعری کری چھوڑا جی. حیا کیانی کہتی ہیں کہ مسکرانے سے شروع رلانے پہ ختم، مسکرانے سے شروع رلانے پہ ختم، یہ ایک ظلم ہے جسے لوگ محبت کہتے ہیں.
مسکرانے سے شروع رلانے پہ ختم، یہ ایک ظلم ہے جسے لوگ محبت کہتے ہیں۔ ہم تو ظلم نہیں کہتے ہیں، محبت و محبت ہے، بڑا بہترین جذبہ ہے، اس کو ظلم نہیں بنانا چاہیے جی۔ اس کے بعد مولانا سام نقیبی کہتے ہیں کہ میرے جھکنے کے کیوں ہیں منتظر، میرے جھکنے کے ہیں کیوں منتظر، آپ مبتلا ایک لا حاصل ارما میں ہیں، میں خود کو ٹھوکر مار کے گزر جاؤں، آپ میری جان کس گما میں ہیں۔ میرے جھکنے کے کیوں منتظر، آپ مبتلا ایک لا حاصل ارما میں ہیں، میں خود کو ٹھوکر مار کے گزر جاؤں، آپ میری جان کس گما میں۔ ایٹیٹیوڈ ہے بھائی۔ تراب الحق کشمیری سن رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید، ویلکم چیانو پلنگ یہ اچھا۔ کامل خان کہتے ہیں فراق یار کی بارش ملال کا موسم، فراق یار کی بارش ملال کا موسم، ہمارے شہر میں اترا کمال کا موسم، بہت دنوں سے میرے ذہن کے دریچوں میں ٹھہر گیا ہے تمہارے خیال کا موسم، محبتیں بھی تیری دھوپ چھاؤں جیسی ہیں، محبتیں بھی تیری دھوپ چھاؤں جیسی ہیں، کبھی یہ ہجر کبھی یہ وصال کا موسم، کوئی ملا ہی نہیں جس کو سونپتے موسم، ہم اپنے خواب کی خوشبو خیال کا موسم۔ کیا موسم نقوی کے اندر امزاد صاحب انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کے ساتھ ہوں گے جی۔ ویلکم جی، موسم سردار دانش سن رہے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید، ویلکم جی آنو پر لنگی اچھا جی۔ مس کرنے عزیز تسیں کی اپنے سارے جوانے کی 3 سالوں کی امزاد بھائی، یہاں پہ بھی آپ کو جو ہے نا مس کیا جا رہا ہے ہر جو ہے نا جمعہ اور ہفتے کو، تو چلے آئیں تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا گپ شپ ہوگی، اور اللہ کرے خیر و خیریت سے آپ کو لے کے آئے اور سفر بخیر ہو۔ اور سردار معین بیگ سن رہے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام ایک دفعہ پھر خوش آمدید، کہتے ہیں کہ آپ چھڑکتے ہیں کمرے میں عطر و خوشبو، آپ چھڑکتے ہیں کمرے میں عطر و خوشبو، ہمارے کمرے سے سگریٹ کی مہک آتی ہے، بہرحال یہ بڑی بری چیز ہے، ایسی شاعری نہ کیا کریں جی۔ سردار کہتے ہیں السلام علیکم عدیث بھائی، کیسے ہیں؟ ہم تمہیں چاہنے والوں میں اول آئیں گے۔ عدیث بھائی الحمد اللہ کا شکر ہے، تو کیا بہترین، ہم تمہیں چاہنے والوں میں اول آئیں گے۔ چلیں جی، اول چاہنے والے سبھی اول ہوتے ہیں، چاہنے والوں میں اول و دوم کوئی نہیں ہوتا ہے، چاہنے والے سبھی ایک لائن میں ہوتے ہیں، ایک ہی قطار میں ہوتے ہیں، تو ان میں اول و دوم نہیں آ سکتا۔ آمنہ خان سن رہی ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید، ویلکم جی آنو لنگے اچھے جی۔ آمنہ خان آپ کو کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید، پروگرام ہے پیام ساکی، اور آپ سن رہے ہیں حدیث الطاف کو، پلیٹ فارم ہے رالور کمیونٹی۔ ایک اتھرو لگنا اوپر تو شیس نا جی پیرو سب کی پلی گیا آئے ہائے اوتھرو کھان دا جی راو دو گڑ کیڑا اوتھرو نا، تو اس کے بندے کی تباہ کرنے۔ کامل نے جی ہمیں ڈیڈیکیٹ کیا ہے، کہتے ہیں کہ حدیث بھائی آپ کے لیے، آپ کے ہمارے لیے کیا ہے جی، ہمارے لیے تو آپ ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے دل کے سبھی موسم اسی پہ جا کے کھلتے ہیں، میرے دل کے سبھی موسم اسی پہ جا کے کھلتے ہیں، میں آدھی بات کرتا ہوں وہ پوری جان لیتا ہے، میرے دل کے سبھی موسم اسی پہ جا کے کھلتے ہیں، میں آدھی بات کرتا ہوں وہ پوری جان لیتا ہے، اگرچہ متفق ہوتا نہیں وہ ذرا سا بھی، اگرچہ متفق ہوتا نہیں وہ ذرا سا بھی، ذرا سی بحث کرتا ہے مگر پھر مان جاتا ہے، حسین انداز سے وہ پڑھتا ہے گلزار کی نظمیں، حسین انداز سے وہ پڑھتا ہے گلزار کی نظمیں، وہ جسے ریت میں سے ہیرے موتی چھان لیتا ہے۔ یار گلزار کیا کمال کا شاعر ہے، اور اس نے وہ مت توڑی ہے کہ شاعری جو ہوتی ہے وہ کافی ردیف نہیں ہونی چاہیے، وہ ایک آزاد شاعری، گلزار گلزار ہے بھائی۔ حسین انداز سے پڑھتا ہے وہ گلزار کی نظمیں، وہ جسے ریت میں سے ہیرے موتی چھان لیتا ہے، کبھی سرگوشیوں میں دھیمی دھیمی گفتگو کرتا، کبھی سرگوشیوں میں دھیمی دھیمی گفتگو کرتا،
کبھی خاموشیوں کی سر چادر تان لیتا ہے، میرے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے دانستہ، میرے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھ لیتا ہے دانستہ، پھر اپنی مسکراہٹ سے وہ میری جان لیتا ہے۔ کیا بات ہے! محسود آکاش سننے ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید، ویلکم چیانو لنگی اچھا محمد حسین سام نکی بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں جی، وہ دیکھتے ہیں۔ تیرا ایک پل مجھے دیکھنا میری زندگانی سجا گیا، تیرا ایک پل مجھے دیکھنا میری زندگانی سجا گیا، تیرا عشق، تیرا ایک پل مجھے دیکھنا میری زندگانی سجا گیا، تیرے عشق کا یہ کمال مجھے دیوانہ بنا گیا، جو اٹھی نظر تو اٹھی رہی، جو اٹھی نظر تو اٹھی رہی، جو جھکی نظر تو جھکی رہی، اسی کشمکش میں دوست تو مجھے کوئی اپنا بنا گیا، کبھی جیتے جیتے میں مر گیا، کبھی مرتے مرتے میں جی اٹھا، غمے جان تیرا شکریہ مجھے مرنا جینا سکھا دیا، کبھی جیتے جیتے مر گیا، کبھی جیتے جیتے مر گیا، کبھی مرتے مرتے جی اٹھا، غمے جان تیرا شکریہ مجھے مرنا جینا سکھا گیا، میرے دل میں تیری آرزو میری زندگی ہے تو ہی تو، میرے دل میں تیری آرزو میری زندگی ہے تو ہی تو، مجھے تھی اس کی ہی جستجو جو شمع دل میں جلا گیا۔ کیا بات ہے جی، عمدہ محمد حسام بھائی ہے کیا نہیں، کہتی ہیں کہ چائے کتاب کھڑکی، چائے کتاب کھڑکی اور برستی بارش میں تیری یاد، یقیناً پوری نظم ہوگی کیونکہ شعر کا یہ ایک وہ میکینزم نہیں لگتا ہے۔ چائے کتاب کھڑکی اور برستی بارش میں تیری یاد، اور وہ نکلے اشک تیرے بعد، چائے کتاب کھڑکی اور برستی بارش میں تیری یاد، اور وہ نکلے اشک تیرے جانے کے بعد۔ فرقان کی سن رہے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید، ویلکم جی آنو پلنگی اچھا جی، کہتے ہیں ہم نے اخلاق کے شیشے میں لہو پیش کیا ہے، ہم نے اخلاق کے شیشے میں لہو پیش کیا ہے، پھر بھی جو لوگ منافق تھے منافق ہی رہے۔ وہ علی زریون کا ہے نا کہ منافقوں کو تمہیں منہ لگانے والا، بڑا مشہور شعر ہے، مجھے آدھا مصرع کہیں بھول۔ عدیل خان سن ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید، ویلکم جی آنو پلنگی اچھا جی۔ سرمین بھائی کیا ہم آپ کو شاعر ڈہلی کہہ سکتے ہیں رضوان سدوسی سن ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید، ویلکم جی آنو پلنگی اچھا جی، کہتے ہیں کہ جس عدیل بھائی کہتے ہیں کہ جسے تنہائی کی باہوں میں گزاری ہو حیات، جسے تنہائی کی باہوں میں گزاری ہو حیات، اسے چھوڑ کے جانے سے ڈراتا کیا ہے، جسے تنہائی کی باہوں میں گزاری ہو حیات، اسے چھوڑ کے جانے سے ڈراتا کیا ہے، میری جیبوں میں محبت کے ہیں سکے لیکن آج کے دور میں ان سکوں سے آتا کیا ہے، جس نے تنہائی کی باہوں میں گزاری ہو ساری حیات، تو اسے چھوڑ جانے سے ڈراتا کیا ہے، میری جیبوں میں محبت کے ہیں سکے لیکن آج کے دور میں ان سکوں سے آتا کیا ہے۔ مجھے اکبر سننا ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید، ویلکم جی آنو پلنگی اچھا جی۔ رضوان سدوسی سن رہے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید، ویلکم جی آنو پلنگی اچھا جی، کہتے ہیں واہ جی کیا کمال شاعری ہے، شکریہ جی، محبتیں ہیں آپ کی۔ فاضل کیانی کہتے ہیں وہ خیال تھا دنک نما، وہ خیال تھا دنک نما یا کوئی عکس تھا میرے روبرو، وہ خیال تھا دنک نما یا کوئی عکس تھا میرے روبرو، مجھے ہر طرف سے تو لگا یا کوئی اور تھا تیرے ہو بہو۔ کیا خوبصورت ہے، میں کیا آج کہوں کہ جو سب سے شاعری پڑھی اور بھی اچھی تھی لیکن یہ مجھے بہت اچھی لگی۔ وہ خیال تھا دنک نما، وہ خیال تھا دنک نما یا کوئی عکس تھا میرے روبرو، مجھے ہر طرف سے تو لگا یا کوئی اور تھا تیرے ہو بہو۔ بہرحال جہاں پہ احساسات ہوتے ہیں وہاں ہر کوئی ایک جیسا نہیں لگتا۔ عمران صدیقی بھائی ہمیں سن رہے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید، ویلکم جی آنو پلنگی اچھا جی۔ اب عابد حسین بھائی کے سن رہے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جی، ماں سے خیر خیریت، الحمدللہ کا شکر، خیر خیریت تو اسنا بالدہ ٹھیک ٹھاک سے ٹھیک ہے۔ تمام سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ پروگرام ہے پیام ساکی اور آپ سن رہے ہیں عدیل صاحب کا پلیٹ فارم راولگڑ کمیونٹی، آپ کی میری اور ہم سب کی فیملی راولگڑ کمیونٹی، سنتے رہیں اور محبتیں یوں ہی بانٹتے رہیں۔
السلام علیکم آصم بھائی کہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام. سڑی حاضری ولایت سنی حاضری لگی نہیں جی. رقم ہے تیرے دستخط دل پہ تم وہ ہو جو آنکھوں سے نہیں جاتے ہو. آصم بھائی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید ویلکم جی آنے پر لنگی. اچھا جی. فرقان کہتے ہیں کہ جو میں پاؤں دیکھ رہا فرقان میں جڑی رومن انگلش سے لکھی اینڈ کری ہے صحیح گل ہے رہا کہ آنے جی میں پاؤں دو کے پیوں یار بن کے جو آئے. جو اوپر میں نے وہ کتاب جو ایک مصرع پڑھنے جا رہا تھا اس کا وہ کہتے ہیں کہ علی زریون کہتا ہے کہ میں پاؤں دو کے پیوں یار بن کے جو آئے. منافقوں کو تو میں منہ لگانے والا نہیں. کس نے کری ہے جینز ممنوع پہنو اچھی لگتی ہو. آصف صادق سن رہے ہیں. اس کے بعد ہمیں سن رہے ہیں. کون سن رہا ہے جی؟ عابد بھائی سن رہے ہیں. ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید ویلکم جی آنے پر لنگی. اچھا جی. آصف صادق کشمیر زبردست بارش پر شاعری سنائیں. آصف صادق بھائی آپ لکھیں تو اس کو ضرور پڑھیں گے. مجھے اتنے شعر و شعر لکھ سکتا ہوں لیکن یاد نہیں رہتے ہیں, یہ ایشو ہے. تو بارش کے جو معاملات ہیں یہ تو بالکل ہی یاد نہیں رہتے نا. علامہ اقبال کی کچھ نظمیں ہوں گی جو مجھے یاد ہیں, جیسے اقبال بڑا مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نماز بن نہ سکا. کیا خوب پیغام بھیجا امیر فیصل کو سنوسی نے, تو نام و نسب کا حجازی پر دل کا حجازی بن نہ سکا. تو اقبال کچھ نظمیں مجھے یاد ہیں, باقی کچھ اتنا خاص یاد نہیں ہے. تو آپ شاعری لکھیں تو ہم ضرور پڑھیں گے جی, کوشش کریں گے اس کو پڑھا جائے اچھے سے. اجازت نظار سن رہے ہیں. ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید ویلکم جی آنے پر لنگی. اچھا راشد اسلام سن رہے ہیں. ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید ویلکم مرحبا بکم لنگی. اچھا جی. پروگرام ہے پیام ساکی اور آپ سن رہے ہیں حدیث الطاف کو. راشد اسلام کہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام. کامل لکھ لیں گے. جو اسم و جسم کو باہم نبانے والا نہیں, جو اسم و جسم کو باہم نبانے والا نہیں, میں ایسے عشق پہ ایمان لانے والا نہیں. میں پاؤں دو کے پیوں یار بن کے جو آئے, منافقوں کو تو میں منہ لگانے والا نہیں. نزول کر میرے سینے پہ اے جمال و شدید, نزول کر میرے سینے پہ اے جمال شدید. تیری قسم میں تیرا خوف کھانے والا نہیں. بس اتنا جان لے اے پرکشش کے دل تجھ سے, بس اتنا جان لے کہ اے پرکشش کے دل تجھ سے, بہل تو سکتا ہے پر تجھ پہ آنے والا نہیں. یہ میری آنکھ سے بڑھ کے تو پھر ہٹاؤں گا, ابھی میں آنکھ سے نظریں ہٹانے والا نہیں. تجھے کسی نے غلط کہہ دیا ہے میرے بارے میں, تجھے کسی نے غلط کہہ دیا ہے میرے بارے میں, نہیں میاں میں دلوں کو دکھانے والا نہیں. ہے ایک رمز جو تجھ پر عیاں نہیں کرنی, ہے ایک رمز جو تجھ پر عیاں نہیں کرنی, ہے ایک شعر جو تجھ کو سنانے والا نہیں. فقیر کول نبھاتا ہے پریم کرتا ہے, فقیر کوئی کرامت دکھانے والا نہیں. کیا بات ہے جی. کامل ہے علی زریون کی. عثمان خان سن رہے ہیں. ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید ویلکم جی آنو پر لنگی. اچھا. کہتے ہیں کہ بہت مشکل تھا اسے الوداع کہنا, بہت مشکل تھا اسے الوداع کہنا, کاش اس وقت ہم بے زباں ہوتے. راشد اسلم سن کہتے ہیں ماشاء اللہ جی. عبد القادر کشمیر سن رہے ہیں. ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید ویلکم جی آنو پر لنگی. اچھا جی. کہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام. راشد اسلام ابو بھی میں سن رہے ہیں. ان کو بھی کہتے ہیں کہ پروگرام خوش آمدید. اچھا یہ ابوظہبی کہاں پہ ہے راشد بھائی؟ ہم بھی ابوظہبی میں ہوتے ہیں. ہاتھ میں لے کر کاغذ کی چھتریاں گھر سے نکلا کرو برسات میں. کیا بات ہے جی. آصف صادق پہ دل بھیج دیں. شکریہ جی. سر سائز سرور سن رہے ہیں. ان کو کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید ویلکم جی آنے پر لنگی. اچھا جی. اس کی ہمیشہ سرور کہہ دیتا ہوں. سائز پہ بہت بہت معذرت. سزا ساج سوار بھائی سن رہے ہیں. ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید ویلکم جی آنے پر لنگی. اچھا جی. اچھا بشیر کہتے ہیں اچھا بشیر ہمیں سن رہے ہیں. ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید ویلکم جی آنے پر. سزا اچھام کشمیری سن رہے ہیں. ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید ویلکم جی آنے پر لنگی. اچھا جی. محمد کبیر حسن کہتے ہیں کہ نیٹ بہت سست روی کا شکار ہے. پہلے موسم خراب ہوتا تھا تو لائٹ جاتی تھی, اب نیٹ چلا جاتا ہے
بند کرے تو کیا بندہ کرے تو کیا کرے، اس طرح کریں کہ آرام کریں۔ سردار بلال نعیم سننے ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید، ویلکم جی آن لنگی شاہ جی، جو 15 سے 20 لوگ میں سن رہے ہیں، ان سب کی محبتیں ہیں، اور سب کو کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید، جو جہاں جہاں سن رہے ہیں ان کے لیے محبتیں۔ محمد حسام نقیبی کہتے ہیں کہ ہم سا بھی ہوگا جہاں میں کوئی نادان جانا، ہم سا بھی ہوگا کوئی جہاں میں نادان جانا، بے روحی کو بھی جو سمجھے تیرا احسان جانا، جب بھی کرتی ہے میرے دل کو پریشان دنیا، جب بھی کرتی ہے میرے دل کو پریشان دنیا، یاد آتی ہے تیرے زلف پریشان جانا، میں تیری پہلی نظر کو نہیں بھولا اب تک، میں تیری پہلی نظر کو نہیں بھولا اب تک، آج بھی دل میں پیوست ہے وہ پیکان جانا، اے میری روح میرے عکس گریزاں جانا۔ کیا بات ہے جی، نوشی خان نوشی سن رہے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید، ویلکم جی آنو پہر لنگی اچھے کیسی ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بلال امام ہمارے ساتھ قطر سے جڑ چکے ہیں، قطر سے سلام بھیجیں، وعلیکم السلام۔ سردار فیصل کشمیری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، لمبا سا ہے، پھر وہی بے دلی پھر وہی معذرت، پھر وہی بے دلی پھر وہی معذرت، بس بہت ہو چکا زندگی معذرت، خود کلامی سے بھی روٹھ جاتی ہے تو اب یہ نہ بولوں گا ہامشی معذرت، داد ہے داد میں جی نہیں لگ رہا، داد ہے داد میں جی نہیں لگ رہا، دوستو شکریہ شاعری معذرت، اب یہ آنسوں دوبارہ نہیں آئیں گے، اب یہ آنسوں دوبارہ نہیں آئیں گے، اب نہ ہوگی میری واپسی معذرت، اب یہ آنسوں دوبارہ نہیں آئیں گے، اب نہ ہوگی میری واپسی معذرت، بے خودی میں خدائی کا دعویٰ کیا، بے خودی میں خدائی کا دعویٰ کیا، اے خدائے درگزر اے خودی معذرت، تو اسے گزری ہوئی زندگی مانگ لی، رب امروز و فردا معذرت، تو اسے گزری ہوئی زندگی مانگ لی، رب امروز و فردا معذرت، دھوپ ڈھل بھی چکی سائے اٹھ بھی چکے، دھوپ ڈھل بھی چکی سائے اٹھ بھی چکے، اے میرے یار کس بات کی معذرت، کیا عمدہ شعر ہے کہ دھوپ ڈھل بھی چکی سائے اٹھ بھی چکے، اب میرے یار کس بات کی معذرت، ایک نظر اس نے دیکھا ہے یارو چلو، ایک نظر اس نے دیکھا ہے یارو چلو، دور ہی صحیح ہو چکی معذرت، کیا عمدہ بات ہے فیصل کشمیری، قطر سے سلام سب سننے والوں کو قطر سے سلام جی۔ ویس نعیم محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، ویس نعیم آپ کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید، ویلکم جی آنو لنگی اچھا جی۔ عادل خان نے ایک نظم آزاد نظم پوسٹ کیا، اس کو پڑھتے ہیں، تو وقت بھی کچھ کم ہی رہتا ہے میرے حال میں، 4 سے 5 منٹ باقی ہیں۔ کہتے ہیں کہ بارش، ہواؤں کی سنسناہٹ، ہواؤں کی سنسناہٹ، مٹی کی خوشبو، کھڑکی پہ دستک دیتی بارش کی بوندیں، ہواؤں کی سنسناہٹ، مٹی کی خوشبو، کھڑکی پہ دستک دیتی بارش کی بوندیں، مہکتی ہوئی خوشبو، چائے کا کپ، شاعری کی کتاب، دریچہ تنہائی، ہواؤں کی سنسناہٹ، مٹی کی خوشبو، کھڑکی پہ دستک دیتی بارش کی بوندیں، مہکتی خوشبو، چائے کا کپ، شاعری کی کتاب، دریچہ تنہائی، اور بہتی ہوئی یادیں، کہنے کو جدا جدا مگر جچتے ہیں ایک ساتھ، بارش، شاعری میں اور چائے، کیا بات ہے۔ بری پڑی شکریہ پوری پڑی شکریہ دلا کرنے نہیں سمجھ کہاں ہے، بری پڑی کہ پوری پڑی نہیں سمجھ گیا فیصل، بری پڑی ہوئے تو محاذر ہوتے ہیں یار، فضا خان فضا سن رہی ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید، کہتی ہیں بوتی یادوں کو ہوا دیتی ہیں، بوتی یادوں کو ہوا دیتی ہیں بارشیں اور جلا دیتی ہیں، بوتی یادوں کو ہوا دیتی ہیں بارشیں اور جلا دیتی ہیں، بوندے مٹی پہ پڑیں تو تیرے نقش خوشبو سے بنا دیتی ہیں، بوتی یادوں کو ہوا دیتی ہیں بارشیں اور جلا دیتی ہیں، بوندے مٹی پہ پڑیں تو تیرے نقش خوشبو سے بنا دیتی ہیں، بیتی گڑیاں بھی ہیں
بارش جیسی، بیتی گھڑیاں بھی باہیں بارش جیسی، یوں برستی ہیں بہا دیتی ہیں، ایسے موسم میں ہماری آنکھیں سارے منظر کو رلا دیتی ہیں، بیتی گھڑیاں بھی بارش جیسی، یوں برستی ہیں بہا دیتی ہیں، ایسے موسم میں ہماری آنکھیں سارے منظر کو رلا دیتی ہیں، یوں ہی دل بارشوں پہ مرتا ہے، یوں ہی دل پہ بارشوں پہ مرتا ہے، کیا یہ حسرت کے سوا دیتی ہیں، یوں ہی دل بارشوں پہ مرتا ہے، کیا یہ حسرت کے سوا دیتی ہیں۔ کیا رات ساتھ میں شاعر کا نام بھی لکھا کریں، اگر کوئی اچھی شاعری ہو تو انسان پر۔ عمر سردار ون آف دی فائنسٹ ٹیپ بال فاسٹ بالر آف ایس جے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید۔ عمر بھائی آپ کو کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید، ویلکم جی آن پر لنگی۔ اچھا جی، اور اس کے بعد اگر کچھ ایک جو بات میں کرنا بھول گیا تھا، ہمارے ایک پیارے دوست فہد اسٹینڈ المار فہد نام ہے ان کا، اور فہد اسٹین کے نام سے مشہور ہے، ان کی والدہ کا بھی آج انتقال ہو گیا، سب احباب ان کے لیے بھی دعا کریں، وہ مجھے ابھی یاد آئی ہے۔ تو یقیناً جو لوگ کشمیر کرکٹ سے وابستہ ہیں وہ اسٹین کو جانتے ہوں گے، تو ان کی والدہ کے لیے دعا کیجیے گا۔ محمد حسام نقی بھی کہتے ہیں کہ آخری نظمیں جو پڑھتا ہوں، کیا کہتے ہیں یہ کہ تمام عمر مجھے دل سے یہ گلا رہے گا، تمام عمر مجھے دل سے یہ گلا رہے گا، تمہارے بعد یہاں کوئی دوسرا رہے گا، تمام عمر مجھے دل سے یہ گلا رہے گا، تمہارے بعد یہاں کوئی دوسرا رہے گا، میرے عزیز کبھی خوش نہیں ہوئے مجھ سے، میرے عزیز کبھی خوش نہیں ہوئے مجھ سے، تمہیں بھی میری محبت سے مسئلہ رہے گا، وہ میرے پیار کو ٹھکرا کے کہہ رہا ہے مجھے، وہ میرے پیار کو ٹھکرا کے کہہ رہا ہے مجھے، تم اچھے بندے ہو تو تم سے رابطہ رہے گا، تمام عمر مجھے دل سے یہ گلا رہے گا، تمہارے بعد یہاں کوئی دوسرا رہے گا، میرے عزیز کبھی خوش نہیں ہوئے مجھ سے، تمہیں بھی میری محبت سے مسئلہ رہے گا، وہ میرے پیار کو ٹھکرا کے کہہ رہا ہے مجھے، تم اچھے بندے ہو تو تم سے رابطہ رہے گا، میں اس درخت کو فطرت سے خوب واقف ہوں، میں جانتا ہوں میرے بعد بھی برا رہے گا، یہ پانی آگ بجھا سکتا ہے دھواں تو نہیں، یہ پانی آگ بجھا سکتا ہے دھواں تو نہیں، گلے لگا لوں تجھے پھر بھی فاصلہ رہے گا، کسی کے خواب میں میری نیند لے اڑیں گے ولی، کسی کے خواب میری نیند لے اڑیں گے ولی، کوئی میرے لیے جاگتا راتوں کو جاگتا رہا ہوگا۔ کیا نہیں کہتی ہیں کہ موسم کی پہلی بارش بھی کیا کمال کر جاتی ہے، موسم کی پہلی بارش بھی کیا کمال کر جاتی ہے، ہر دو کہ انسان کے چہرے پہ مسکراہٹ لے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ بس یہ جو شعر پڑھ رہا ہوں یہ آخری وقت ہو جاتا ہے، آخری شعر پڑھ رہا ہوں۔ وہ عشق کے موسم میں بھی بہروب کے دن تھے، وہ عشق کے موسم پہ بھی بہروب کے دن تھے، چھاؤں سے تیری یاد تھی اور دھوپ کے دن تھے، بالوں میں سفیدی ہے تو چہرے پہ تھکن اب، بالوں میں سفیدی ہے تو چہرے پہ تھکن اب، جب تم سے ملا تھا وہ میرے روپ کے دن تھے۔ آئے آئے۔ اور وہ یونس ہمیں سننے ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید پر کمچیاں پر لنگی۔ اچھا، اور اس کے بعد وقت کیوں ہوا چاہتا ہے تقریباً ختم۔ صدا صوبی کشمیری سن رہے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید، ویلکم جیان پر لنگی۔ اچھا جو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ خان فضا کی جو آخری نظم انہوں نے پیش کیا، اس کے بعد کوئی شعر و شاعری نہیں پڑھیں گے، کیونکہ کیوں کسی شدت سے تجھے ہم نے سراہا آہا، کیسی شدت سے ہم نے سراہا آہا، تیری پرچھائی کو بھی ٹوٹ کے چاہا آہا، آخری سانس کی لذت کو اس سے پوچھے، مرتے مرتے بھی جو بیمار کراہا آہا، شعر کہنا ہے تو یوں کہہ کہ تیرا دشمن بھی دشمنی بھول کے چلا اٹھے آہا آہا، تیری آنکھوں میں کھٹکتا ہے میرے جیسا فقیر، تیری آنکھوں میں کھٹکتا ہے میرے جیسا فقیر، کیسا اعلیٰ معیار تیرا معیار ہے شاہا آہا،
کل میرے حق میں تھا آج مخالف ہوا تو، کل میرے حق میں تھا آج مخالف ہوا تو، کیسے بدلا ہے یہاں تو گواہ آخا۔ سزا توسیع سن رہے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں پروگرام خوش آمدید، ویلکم جی ان پالنگ۔ اچھا جی، اس کے بعد راجہ قمر حیات، خان عرفان اسلم، فیصل کشمیری۔ جب لکھتے ہیں تو الفاظ کو چنا ہوا مناسب کرنا چاہیے کہ وہ ایک محفل میں بولنے والے ہیں یا نہیں، کیوں کچھ الفاظ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ نہیں کہا جا سکتے۔ تو بیٹا سزا توصیف ہیں، آپ تاخیر سے آئے لیکن پھر بھی آپ کو کہتے ہیں ویلکم۔ خان اسلم بھائی آپ کو بھی کہتے ہیں ویلکم۔ تو اب اس کے بعد میر، لیکن میر سے پہلے ہم میر کا تعارف جس انداز میں کرواتے ہیں کہ وہ کسی نے لکھا ہے کہ پڑھتا ہے کوئی پڑوسی شیر میر کا، نمی میری دیوار پہ آ جاتی ہے۔ اور اس بڑے شاعر کے بارے میں غالب نے کہا تھا کہ ارے خطا کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، ارے خطا کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب۔ کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، اور غالب اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی۔ اس کے بعد میر، اب تو جاتے ہیں مہکدے سے میر، اب تو جاتے ہیں مہکدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ تمام سننے والے جو ہمارے ساتھ جڑیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، محبتوں میں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نفرتوں کا یہ جو ہمارے ہاں بن چکا ہے، گول اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے والی پڑھ لیں، عاصم بھائی کے نام کی تھی، کون سے عاصم بھائی کے نام کی تھی؟ عاصم بھائی کے نام کی نہیں تھی، وہی نہیں نظر آئی ہے نا۔ سنا ہے بہت بارش ہے تمہارے شہر میں، سنو زیادہ بھیگنا مت، اگر دھل گئی ساری غلط فہمیاں تو بہت یاد آئیں گے ہم۔ کیا بات؟ چلیں جی، عاصم بھائی کے لیے ہمارا شعر ہے کہ نیلی نیلی روشنی کمرے میں بند ہے، میں کیا کروں، ہمیں تو عاصم بھائی، توصیف بھائی، حافظ شہباز، خان عرفان اسلم، راجہ قمر حیات، کامل، اچھا بشیر پسند ہے جی، سب پسند ہیں۔ تو یہ اچھا توصیف بھائی نے کہا کہ نیلی نیلی روشنی کمرے میں بند ہے، میں کیا کروں، مجھے تو حدیث پسند ہے۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ جی۔ وہ چاہتا ہے اجازت کا، تو اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔